چند باتیں میں ربیع الاول کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا کہ 1 سال ہوگا اور سال میں 12 مہینے ہوں گے. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے. اور فرمایا کہ اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے 3 تو ہیں حج والے، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، جن میں حج ہوا کرتا. ذیقعد میں قافلے آتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم کے آخر تک واپس چلے جاتے. اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا. ان میں جنگ و جدل کو اور ہر قسم کے فساد کو منع کر دیا گیا. اور خاص طور پہ فرمایا گیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کیونکہ حج کے موقع پر بھی اور عمرے کے موقع پر بھی، کیونکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا تھا، تو ان مہینوں میں نمبر 1 یہ کہ باہم ظلم جنگ و جدل نہ کرو، اور نمبر 2 یہ کہ غلط کام نہ کرو، گناہ نہ کرو. کیونکہ جن مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا اجر زیادہ ہے ان مہینوں میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ ایک ماحول فراہم کر دے نیکی کا تو پھر غلط کام نہ کرو. یہ 4 مہینے ان کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے. اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے. اس میں ہر نیکی جو ہے وہ 70 گنا اجر پاتی ہے، اور ہر نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ثواب کا باعث بنتا ہے. اسی طرح شعبان کا اپنی ایک فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے. اسی طرح شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اجر اور ثواب ہے. تو سال کے مختلف مہینے جو ہیں وہ عبادت کے اعتبار سے اپنی اپنی خصوصیت رکھتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس نے اتفاق کہیے کہ آپ کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی روانگی بھی اسی مہینے میں ہوئی. لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی حیثیت میں تو آپ کی یاد تازہ کرنی چاہیے، لیکن قرآن اور سنت سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس میں کسی نماز یا صدقہ یا کسی حج، کسی عمرہ یا کسی اور خاص نیکی کا کوئی زیادہ ثواب ہے. یعنی عبادت کے اعتبار سے اس مہینے کے اندر کوئی اور خصوصیت موجود نہیں ہے. کیونکہ آنے سے پہلے بھی میں نے کافی ورق گردانی کی ہے کہ مجھے کوئی ایسے ریفرنس ملیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس مہینے میں، جیسے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی نماز 1 پڑھتا ہے تو اس کا 70 نمازوں کے برابر اجر ہے، لیکن اس مہینے کے لیے کسی نفل یا کسی روزے یا کسی ذکر یا کسی صدقہ خیرات یا کسی قربانی کا، کسی خاص طور پر کسی عبادت کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ اس کا کوئی حکم دیا گیا ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت بتائی گئی ہے. اس میں نہ تو قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ملی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس مہینے کی جو خاص اہمیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سراجم منیرا، کہ روشن چراغ بنا کر بھیجا، کہ جس کی روشنی نہ صرف یہ اس دور کے لوگوں کے لیے کہ جب کہ زمین اور سمندر ہر جگہ فساد سے بھر گئی تھی، اندھیرے سے بھر گئی تھی، نہ صرف اس جگہ پر بلکہ اس کے علاوہ بھی رہتی دنیا تک آپ کا پیغام جو ہے وہ باقی رہے گا، اور آپ کی روشنی اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا کو منور کرتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور عالمین سے مراد سب جہان ہے. آپ کی نبوت جن و انس کی طرف تھی، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مختلف جنات جب آپ کی قرآن پاک کی تعلیمات سنتے ہیں تو وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور واپس جا کر اپنی قوم کو آپ کی تعلیمات بتاتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا آپ کے ساتھ تعلق درست ہوگا اور آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہوگا. اس لیے کہ اگر والدین کے ساتھ بھی تعلق درست نہ ہو تو انسان ان کی محبت اور شفقت سے بھی
فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا کہ ایک اولاد کا حق ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بڑا احسان کیا، اہل ایمان پر بہت احسان کیا کہ ایک رسول ان میں سے بھیجا. اور یہ ہم سب ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے فرائض منصبی کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یزکیہم، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آپ کے اس احسان اور آپ کی ذات سے فیض اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم آپ کے ساتھ ان 4 بنیادوں پر اپنا تعلق قائم کریں کہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا اس کو لے لیں. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں، عنایت کرتے ہیں، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تعلق کو درست کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے اوپر بہت سے چراغ روشن ہیں، لیکن یہ چراغ اسی وقت روشن ہیں جب ان کا تعلق جو ہے وہ مین لائن کے ساتھ ہے. اگر کسی موقع پر بھی کہیں کوئی کنیکشن کٹ جائے تو یہ چراغ اپنی جگہ جتنا بھی بڑا ہو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ کا لقب دیا، اور آپ کی روشنی سے ایک جہان منور ہوا، دنیا کے اندھیرے ختم ہوئے. لیکن میرے اور آپ کے دلوں کے اندھیرے اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں روشنی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو اور اس چراغ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں اور آپ کی معرفت ہمیں حاصل ہو. تو اس کے لیے چند ایک بنیادیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی ذات پر کامل ایمان، یقین، اعتماد اور بھروسہ ہو کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے، اور جو کچھ آپ نے بتایا وہ ہمارے بھلے کے لیے بتایا، جو کچھ آپ ہم تک لائے وہ بالکل سچ تھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہ تھی، یا کوئی چیز آپ نے اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بتائی. جیسے کہ قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، جو کچھ بتاتے ہیں وہ دراصل ایک وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اب یہ ہے کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ ہم لفظ یہ ایمان تو بہت سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس ایک لفظ کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کہنے کو یہ ایک کتاب ہے، لیکن کتاب تو ایک لفظ ہے، کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، اور اس کو جاننا ضروری ہے جب آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ تو کاغذ ہے اور گتا ہے، اس کے سوا اور کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اسی طرح جب تک ایمان کے سب کانٹینٹس آپ کو نہیں پتا، اس وقت تک ایمان لانے کا معنی بے معنی ہو جاتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان کے اندر معرفت، علم، یقین، تسلیم، تصدیق، اعتماد اور بھروسہ، یہ تمام چیزیں ملیں تو ایمان بنتا ہے، اور اس میں سے اگر ایک چیز بھی نکل جائے تو ایمان نہیں رہتا. سب سے پہلی بات ہے معرفت. معرفت کا مطلب ہے پہچان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ آپ تھے کون، یعنی آپ کی ہستی، آپ کی ذات سے ہمارا تعارف ہونا چاہیے. آپ دیکھیں آپ کسی سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے، کسی سے اس وقت تک تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک آپ اس کو پہچانتے نہ ہو، اس کی ویلیو آپ کو معلوم نہ ہو، اس کی حقیقت آپ نہ جانتے ہو. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہمیں سب سے پہلے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی معرفت ہو. اور معرفت میں صرف یہ نہیں کہ آپ کا نام پتا ہو یا یہ پتا ہو کہ وہ آپ ایک بدوؤں کے قبیلے میں، قریش کے قبیلے میں آپ پیدا ہوئے، اور ایک جنگل صحرا تھا جہاں آپ رہے اور پلے بڑھے، اور وہ چند ایک باتیں کہ بکریاں چراتے تھے اور حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اور بس اس قسم کے چند ایک خیالات ہیں اور جو چند کتابوں میں ابتدائی آپ کی زندگی کے حالات بتا دیے جاتے ہیں. نہیں،
آپ کی حیثیت کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، آپ کی ذات کو جو اتنی اہمیت دی تو وہ کیوں کر دی. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. لہذا ایمان کا دوسرا حصہ جو ہے وہ علم ہے. معرفت آ نہیں سکتی جب تک کہ علم نہ ہو. آپ کسی چیز کو پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کے بارے میں جانتے نہ ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور آپ کے پاس روشنی نہیں ہوتی تو آپ ہو سکتا ہے کہ ایک چلتے ہوئے سانپ کو ایک دھاگا سمجھ لیں یا ایک رسی کو آپ سانپ سمجھ لیں. تو جب تک آپ کے پاس روشنی نہ ہو، آپ اس میں دیکھے نہ، صحیح علم یقین حاصل نہ ہو، اس وقت تک آپ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. علم ایک روشنی ہے کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے. تو وہ روشنی جب تک آپ کو میسر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی ذات کی پہچان بھی نہیں ہوگی. اور اگر پہچان نہیں ہوگی تو وہ اصل محبت بھی نہیں آ سکتی، وہ قدر بھی دل میں نہیں آ سکتی. پھر وہ صرف ایک رواجی اور ایک رسمی اور ایک سنی سنائی محبت ہوگی، وہ دل میں اتری ہوئی چیز نہ ہوگی. آپ دیکھیں کہ جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تصور میں لائیں کہ کسی بھی انسان کو آپ چاہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اس کی پسند ناپسند، ایک ایک چیز کے بارے میں پھر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتے، کیا کلر پسند ہے، کون سا کھانا پسند ہے، کون سی کیا چیز. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں ایک ایک بات پتا ہونی چاہیے کہ آپ کو کھانا کیا پسند تھا، آپ کو چلنا کس طرح پسند تھا، آپ کو بات کرنا کیسے پسند تھا، آپ کا فیوریٹ کلر کیا تھا، آپ کی فیوریٹ مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں پھر جاننا ہوگا. آپ کی پوری پرسنالٹی ہمارے سامنے پھر عیاں ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس کو بادر ہی نہیں کرتے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی کنسرن ہی نہیں. تو ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک علم نہ ہو. اور پھر علم بھی صرف سطحی علم نہیں چاہیے، علم یقین چاہیے. ایک علم ہوتا ہے ظاہری علم، اور ظاہری علم یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر گزرتے گزرتے ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. اور ایک ہے علم یقین کہ جس کے بعد آپ کے دل میں کوئی شک نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا جاننا کہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، اور کسی آپ کے عمل یا فعل کے بارے میں کوئی شک نہ رہے. اور یہ بات نہ ہو کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیسے کر دیا اور یہ کس لیے کیا. اس قسم کے اعتراض والے سوال آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کے بارے میں نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو جو یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان تسلیم کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا جاتا ہے، سبمٹ کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، پھر عاجزی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آتا ہے. لیکن جب تک آپ کی معرفت نہیں، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں وہ قدر و قیمت آپ کی معلوم نہیں، ہم آپ کے سامنے عاجزی کر نہیں سکتے. اور پھر جب انسان حقیقی معنوں میں تسلیم کرتا ہے تو پھر آپ کی تصدیق بھی ہوتی ہے. لہذا ایمان جو ہے وہ تصدیق کا مطالبہ کرتا ہے، اور تصدیق کے ساتھ اعتماد اور بھروسہ بھی ضروری ہے. مثلا آپ کسی کو رہنما مانتے ہیں کہ وہ آپ کو رستہ دکھائے، اور اگر آپ کو یہ شک گزرے کہ اسے خود رستہ نہیں آتا تو آپ کبھی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. آپ اسی کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ راستہ صحیح بتانے والا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا یقین آ جائے کہ آپ واقعی صحیح رہنما اور صحیح ہادی اور رہبر ہیں تو پھر ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. آپ نے ایمان کی خود وضاحت فرمائی کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، کہ ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے، لیکن ایمان تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے. لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پھر عمل بھی کیا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو. تو ایمان کس کا مطالبہ کرتا ہے؟ اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. اگر اطاعت نہیں، بات نہیں ماننی تو ایمان بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اسی لیے بھیجے کہ لوگ ان کی بات مانیں، اور اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو ان میں اور عام انسانوں میں پھر فرق نہیں رہ جاتا. اور سورۃ الاحزاب میں نہ صرف یہ کہ مومن مردوں بلکہ عورتوں کو بھی خاص طور پر کہا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کی اپنی کوئی پسند باقی رہ جائے. نہیں، جہاں ان کی بات آ جائے پھر اپنی پسند نیچے چلی جائے گی.
اور پھر انسان کی ہدایت کا معیار یہ رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور خاص طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کہ اے اہل ایمان اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم سن رہے ہیں اور وہ سنتے کوئی نہیں، یعنی سنی نہ کر دینا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر منہ موڑتے ہو تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو ناشکرے اور کافر کا لقب یہاں دیے گئے. اصطلاحی کفر تو یہاں نہیں مراد، لیکن فرمایا کہ پھر تم میں اور دوسرے قوم میں فرق کچھ نہیں. اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ انکار کون کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ میری بات بھی مانے. اسی طرح قیامت کے دن وہ لوگ پچھتائیں گے کہ جو آپ کی اطاعت سے انکار کرنے والے ہوں گے. قرآن پاک میں آتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ اپنا رستہ بناتا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ پکڑے یا انہیں کوئی عذاب علیم نہ پکڑ لے. اس کے برعکس جو لوگ اطاعت کریں ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اور پھر آپ کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں، ہم سب کے لیے بھی اسی کا حکم دیا گیا. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. حضرت ام سلمہ ایک دفعہ بال بندھوا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. زبان مبارک سے ایھا الناس کا لفظ ہی نکلا تھا کہ آپ نے بال باندھنے والی کو کہا کہ جلدی کرو. اس نے کہا ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا ابھی تو زبان سے ایھا الناس ہی نکلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ اور یہ کہتے ہوئے خود بال باندھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر پورا خطبہ انہوں نے سنا. یعنی ازواج مطہرات کے اندر بھی جب بحیثیت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو وہ کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتی تھی اور آپ کی بات توجہ کے ساتھ سنتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ام شریک ایک صحابیہ ملتی ہیں. اسلام کے ابتدائی دور میں خفیہ طور پر قریش کی عورتوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی. تو قریش کو جب ان کی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے اور شہد اور روٹی صرف دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہماری عورتوں تک مت لے کر آؤ. اتنی شدید سزا کے باوجود ان کا دماغ چکرا گیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا اس بات سے باز آتی ہو تو انہوں نے اس پر صاف انکار کر دیا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا جو احترام اور آپ کا جو مشن تھا اس میں صرف مردوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ عورتوں نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. پھر اسی طرح حضرت سمیہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کس طرح انہیں اذیتیں دی گئیں، کتنا مارا گیا، حتیٰ کہ شہید کر دی گئیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے جب حضرت ام سلیم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تم تو اپنے درخت کو الہ مانتے ہو اور پتھر کو پوجتے ہو اور میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مانتی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا جو الہ ہے وہ فلاں حبشی نے گھڑ کے تیار کیا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. اگر تم اسلام لے آؤ تو میرا مہر تمہارا اسلام قبول کرنا ہوگا. تو اس طرح عورتوں نے یعنی اپنے ہر طریقے سے
اپنے اس میسج کو آگے پہنچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی اپنی ایک بچی کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 پڑے تھے، تو آپ نے کنگن دیکھ کر فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں اچھا معلوم ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان 2 کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ اس عورت نے فوراً ہی لڑکی کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے اور آپ کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اور یہ دراصل کیا تھا کہ بات سنتے ہی فوراً اطاعت، لیکن ہم ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار اور کئی بار سنتے ہیں لیکن ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کی والدہ جو کافر تھی ان کے پاس آئیں اور مالی مدد مانگی، تو حضرت اسماء سب سے پہلے حضور کے پاس پہنچی کہ میں آپ سے مشورہ کر لوں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کی مدد کرو، تو اس پر اپنی ماں کی بھی مدد کی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اپنے والدین اور عزیزوں اور اپنے محبوب ہستیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے بعد یہ کہ اطاعت کسی چیز میں حکم پر ہوتی کہ جب آپ حکم دیں تو وہ کر لیا جائے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں۔ آپ سے تعلق کی تیسری بنیاد جو ہے وہ اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ فالو کرنا، دیکھتے جانا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور وہ کرتے جانا، خواہ آپ حکم دیں یا نہ دیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت آپ پڑھ چکے، صرف یاد دہانی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آؤ میرا اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اور اتباع کیا ہے کہ جن باتوں میں آپ نے حکم نہیں بھی دیا لیکن آپ نے کر کے دکھایا تو اس کو ویسا ہی کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی بنوا لی، آپ نے اتاری تو سب نے اتار دی، نہ یہ پوچھا کہ کیوں پہنی اور نہ یہ پوچھا کیوں اتاری۔ پھر اسی طرح یہ کہ نماز کی حالت میں ایک دفعہ آپ نے جوتے اتارے تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے دیکھ کر ایسا ہی کر لیا۔ پھر اسی طرح قبلے کی تبدیلی کا تو واقعہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو نماز کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں اور اسی حالت میں صحابہ کرام جو تھے پیچھے مڑ گئے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تھوڑے دن پہلے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا سردار بنایا، اور اسامہ بہت کم عمر تھے۔ جب حضور کی وفات ہوگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں معاملہ آیا تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ تو حضور بھیج رہے تھے اور اب تم اس اتنے نوعمر لڑکے کو مت بھیجو۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں میں اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گا، اور میں اسامہ ہی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں گا اور اسی پر وہ قائم رہے۔ پھر چوتھا جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آپ کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے ہر ایک سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا ایک دفعہ، اور کہنے لگے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے، یعنی یہ جان مجھے پیاری ہے۔ منافق تو نہیں تھے ہماری طرح کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس بات پر غور کرو، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور اس پر حضرت عمر پھر اپنا دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے دل میں اتنی ہی محبت ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو چاہنے والے ہوں کہ باقی مال دولت اولاد یہ سب چیزیں تو دینے دور کی بات کہ ہم اپنے آپ کو بھی قربان کر ڈالیں اگر آپ کے نام پہ کوئی حرف آئے یا آپ کے دین پہ کوئی حرف آئے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اپنے والد ابو سفیان کو آپ کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور اے ابو سفیان تم ایک ناپاک انسان ہو، یعنی مشرک ہو۔ تو آپ خود سوچیں کہ باپ کو یہ کہنا کہ تم میرے شوہر کے، اور یہ نہیں کہ صرف شوہر کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اس پہ تم نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ نہیں کہ بیٹھنا اصولی طور پہ منع ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے گھر نہ بیٹھے، یہ بات نہیں، صرف ایک عقیدت اور محبت کی انتہا ہے کہ باپ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی صرف بطور شوہر نہیں بطور رسول جو ہے وہ امپورٹنس دے رہی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
لیکن آپ کی محبت جو ہے اصولی محبت ہے. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ صحابہ کرام آپ کی وضو اور آپ کے سارے پانی کو اپنے جسم پہ مل رہے تھے. جب یہ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یعنی اس وضو کے پانی کو اپنے جسم پہ کیوں مل رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ سے محبت کی وجہ سے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بات کرے تو سچی بات کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. یعنی آپ خود سوچیں کہ اپنی محبت کو کیا رخ دیا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اور ایسے ہی کرو، اس سے منع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں، آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ نے آپ کے کچھ بال اپنے ایک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ رکھے ہوئے تھے. تو جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی تو وہ پانی کا پیالہ منگواتی اور اس کے اندر ان بالوں کو ایسے ہی اس ڈبیا کو اس کے اندر پھیر کے تو پینے کے لیے وہ چھینٹے مارنے کے لیے دیتی اور وہ نظر اس کی اتر جایا کرتی تھی. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یعنی ایک محبت تھی، اور محبت کی ایک عقیدت تھی، اور اس عقیدت کی وجہ سے ان کا یہ طریقہ کار تھا. تو یہ اس سے آپ نے منع نہیں کیا. جیسے ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ کسی شخص نے آپ کے ہاتھ چومے تو آپ نے اس سے نہیں روکا. اگر کسی نے آپ کا وضو کا پانی لے کے اپنے اوپر پھینکا تو اس سے منع نہیں کیا. کسی نے اگر آپ کے بال جمع کر لیے تو اس سے منع نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک محبوب کی چیزیں بھی پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ محبت کو صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں رکھتے کہ صرف محبت یہاں تک نہیں، ساتھ ہی فرماتے اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ اور یہ کام کرنے ہوں گے. اور ایک اور موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، جب گھر چلا جاتا ہوں میں پھر اداس ہو جاتا ہوں، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں، پھر میں یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے اور میں بھی چلا جاؤں گا. تو جب پھر قیامت کا دن ہوگا اور پھر ہم سب اٹھائے جائیں گے، اور آپ کا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، ہمارا معلوم نہیں کیا حال ہوگا، جنت میں جاتے ہیں یا نہیں، اور گئے بھی تو ہمارے اور آپ کے درجے میں تو بہت بڑا فرق ہوگا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کو ان کی ملاقات کا شرف ہوگا. ایک اور شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی نمازیں زیادہ پڑھا کرو تاکہ پھر تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے. تو اگر ہمارا دل بھی چاہتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں تو نمازیں ٹال مٹول کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، اور صرف سر سے اتارنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اگر انسان دن کے بہت حصے میں مصروف ہے تو کوئی ایک نماز تو کم از کم دن کی ایسی ہو کہ جس میں انسان پوری یکسوئی اختیار کرے، اور جس کو اس نیت سے پڑھے کہ میں یہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں اور آپ کا دیدار چاہتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں میں یہی میسج ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ تعلق ہوگا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے اطاعت اور تعظیم بھی سکھاتی ہے، احترام بھی سکھاتی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. جنگ احد میں ایک انصاری عورت کا بھائی، باپ اور وہ سب شہید ہو گئے. جسے خبر ملی تو ہر دفعہ یہ پوچھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، یعنی وہ آپ کی خیریت دریافت کرتی. تو یہ سب مثالیں جو ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت احترام کے ساتھ جن کا نام لیا ہے. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 227 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یا داؤد، یا ابراہیم، یا نوح، یہ سب کچھ کہا گیا، لیکن کبھی بھی یا احمد یا محمد نہیں کہا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے نام کی اللہ تعالیٰ نے یوں قسم نہیں کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسم بھی کھائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، انک علی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. تو یہ سب آپ کی شان میں جو الفاظ ملتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں سے بنایا، ہماری یہ خوش قسمتی ہے. لیکن خوش قسمتی جبھی ہے جب ہم اس کا حق بھی ادا کریں گے، اور اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ کے ساتھ اگر ہم رہنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر
ایمان رکھیں، آپ کی ذات کے بارے میں معرفت ہو ہمیں، پھر اس کے بعد آپ پر ایمان کے ساتھ آپ کی اطاعت بھی ہو، اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہو، اور اس کے ساتھ محبت، اور محبت کے ساتھ احترام بھی شامل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معرفت عطا کر، آپ پر صحیح ایمان عطا کر، آپ کی سچی محبت عطا کر، آپ کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ عطا کر۔ یا اللہ ہمیں آپ پر درود پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ یا رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کچھ سنتیں ایسی اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمارے ملک کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔